اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی مذاہب فقہیہ اسلامیہ کے بارے میں۔ ہم نے اس میں مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بیان کیا اور پھر ہم نے مذہب ابو حنیفہ کو شروع کیا اور اس میں بہت ساری باتوں کو ہم نے بیان کیا اور بتایا کہ ابو حنیفہ کے یہاں جو طریقہ اجتہاد تھا، جو ان کا رائے نظریہ تھا، وہ رائے شخصی کو زیادہ استعمال کرتے تھے اور رائے شخصی کے ذریعے وہ اجتہاد کرتے تھے اور قیاس پر وہ اعتبار اور اعتماد اور تکیہ کرتے تھے۔ حالانکہ اس چیز کو ان کی رائے شخصی کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ان پر تنقید کی، اور اس زمانے کے بہت سارے علماء حتیٰ جو ائمہ مذاہب تھے، جو بعض مذہب کے امام تھے یا بنے وہ، انہوں نے بھی تنقید کی ہے۔ مثلا امام محمد باقر علیہ السلام نے یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے تنقید کی۔ تو اسی طریقے سے اور بتایا کہ ناممکن ہے کہ ہم صرف اور صرف دین کو اپنے رائے کے ذریعے سمجھ لیں، بلکہ دین کے لیے سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت جو ہے، قرآن اور اہل بیت یا قرآن اور سنت، ان کی ضرورت ہے اور ان کے ذریعے سے ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے مثلا امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس بات پر تنقید کی، ان کی اس نظریے پر کہ مثلا رائے کے بعد رائے شخصی، اور دیگر علماء نے بھی اس وقت پر بھی اور بعد میں بھی تنقید کی ان کے اس نظریے کی۔ بہرحال وقد انتشر مذہبہ فی العراق، اور مذہب ابو حنیفہ نشر ہوا، پھیلا عراق میں، کما انتشر فیما بعد فی مناطق اخری من العالم الاسلامی، جیسے کہ عراق کے علاوہ بعد میں اور دیگر مناطق میں بھی، علاقوں میں بھی جو عالم اسلامی میں کے علاقے تھے، تو عالم اسلامی میں دیگر علاقوں میں بھی پھیلا۔ وعاش ابو حنیفہ مدت سنہ 52 عاما فی الدولۃ الامویہ، اور ابو حنیفہ نے زندگی گزاری 52 سال بنی امیہ کے زمانے میں، بنی امیہ کی حکومت کے زمانے میں 52 سال زندگی انہوں نے گزاری۔ وَلَمْ يُؤَيِّدْ الامویین، لیکن انہوں نے امویین کی تائید نہیں کی۔ وَكَانَ يَرَى الْخِلَافَ لِآلِ عَلِيٍّ علیہ السلام، بلکہ وہ اس بات کو جانتے تھے، یہ نظریہ رکھتے تھے کہ خلافت علی علیہ السلام کے اولاد کا حق ہے، آل علی اور آل رسول کا حق ہے خلافت۔ وقد افتى بتائید سورۃ العلویین، اور انہوں نے فتویٰ بھی دیا علویین کے سورے کی تائید میں، انقلاب کی تائید میں، التی قام بها، کہ جس کو انجام دیا زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، جن کو انجام دیا جناب زید کہ جو حضرت امام سجاد علیہ السلام کے فرزند تھے، انہوں نے اس انقلاب کو انجام دیا، اور ابو حنیفہ نے ان کے اس انقلاب کی تائید بھی کی۔ وَأَفْتَى بِصَرْفِ الزَّكَاةِ لِتَأْيِيدِهَا، اور فتویٰ دیا زکوٰۃ کے صرف کرنے کا اس کی تائید میں، اس انقلاب کی تائید میں۔ وَمِنَ الجَّدِيرِ بِالذِّكْرِ، اور یہ بات بھی بتا دینی ضروری ہے، أَنَّ أَبَا حَنِیفَةَ تَتَلَمَّذَ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ عَلَى زید بن علی بن الحسین، کہ ابو حنیفہ نے 2 سال شاگردی کی ہے، علم حاصل کیا ہے جناب زید سے، جو امام سجاد بن امام الحسین علیہ السلام کے فرزند تھے،
ابو حنیفہ نے جناب زید کی بھی شاگردی کی ہے. کما تتلمذ علی عبداللہ بن حسین، جیسے کہ انہوں نے شاگردی کی ہے، یعنی ابو حنیفہ نے عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بھی. وَالْتَقَى بِالْإِمَامِ محمد الباقر علیہ السلام، اور انہوں نے ملاقات کی امام محمد باقر علیہ السلام سے، محمد الباقر بن علی بن حسین، وَنَاظَرَهُ وَأَخَذَ عَنْهُ، اور انہوں نے ان سے علم حاصل کیا، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی علم حاصل کیا. وَقَدْ طَلَبَ الْأَمَوِيُّونَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَتَوَلَّ مَنْصَبَ الْقَضَاءِ فَرَفَضَ، اور امویوں نے، حکام امویین نے، بنی امیہ نے ابو حنیفہ سے اس بات کو چاہا کہ وہ قاضی بن جائیں، جج بن جائیں ان کی حکومت میں. فرفض، تو ابو حنیفہ نے ان کی اس بات کو ٹھکرا دیا، یعنی قبول نہیں کیا. فقام احد ولاتہم بسجنہ، فقام احد ولاتہم، پس بنی امیہ کے کسی ایک والی نے ان کو، یعنی جو گورنر وغیرہ ہوتے تھے، جیل میں بھی ڈالا، یعنی قید کیا. وَضَرَبَهُ بِالسِّيَاطِ عِدَّةَ أَيَّامٍ، ان کو باقاعدہ مارا کئی دن تک، یعنی بعض دن ان کو مارا بھی، یعنی جیل میں بھی ڈالا، قید میں بھی ڈالا اور ان کو مارا بھی. حتیٰ کاد ان یموت، یہاں تک کہ اتنا مارا کہ وہ، یعنی بہت زیادہ مارا کہ وہ مثلا جان نکل جائے ان کی. ثم ساعدہ الجلاد، اور ان کی مدد کی جلاد نے. وَهُنَاكَ فَاسْتَطَاعَ الْحَرْبَ مِنَ السِّجْنِ، پس وہ قید خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. وَالْفَرَارَ إِلَى مکہ، اور مکہ چلے گئے. وَكَانَ يَعِيشُ مُتَنَقِّلًا بَيْنَ مکہ وَالْمَدِینَہ، اور وہ یعنی منتقل ہوتے رہتے تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان کے، مکہ اور مدینہ اس طرح رہتے تھے. وَهُنَاكَ الْتَقَى بِالْإِمَامِ جعفر الصادق علیہ السلام، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ملاقات کی امام صادق علیہ السلام سے. فَتَتَلَمَّذَ عَلَيْهِ مُدَّتْ سَنَتَيْنِ، پس 2 سال انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے پڑھا. وَأَخَذَ مِنْهُ، اور ان سے علم حاصل کیا. وَكَثِيرًا مَا يُرَدِّدُ عبارت المشہور، کانا يُرَدِّدُ عبارتہ المشہورہ، اور وہ یعنی بار بار اس بات کو کہا کرتے تھے جو ان کی عبارات یا ان کا بیان مشہور ہے. لَوْلَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانُ، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. ابو حنیفہ کا نام جو ہے نعمان تھا. اور 2 سال، کون سے 2 سال؟ جن میں انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی مجلس علمی سے فائدہ حاصل کیا. وہ 2 سال جس میں انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی اور ان سے پڑھا. تو بقا ہونا کا، اور وہیں پر باقی رہے. حتیٰ سقطت الدولت الامویہ، یہاں تک کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی. وقامت الدولت العباسی، دولت العباسیہ، اور بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی. یعنی وہ وہیں پر رہے مدینہ میں یہاں تک کہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی. وَحِينَ قَامَتِ الدَّوْلَةُ قَامَتِ الدَّوْلَةُ الْعَبَّاسِيَّةُ، اور جب بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی. رفض ابو حنیفہ تعاون معها، ابو حنیفہ نے ان کی بھی حکومت کا تعاون کرنے سے منع کیا، ان کی بھی حکومت میں تعاون نہیں کرنا چاہا. فحبسه المنصور، پس ان کو منصور نے قید میں ڈال دیا، قید کر دیا. وَجَلَّدَهُ 110 اسوات، اور ان کو 110 کوڑے مارے، 110 کوڑے لگائے. فَتَوَفَّيَ أَثَرَ ذَلِكَ، پس وہ اس کی وجہ سے
یعنی کوڑوں کے اثر سے انتقال کر گئے. وَكَانَ أَبُو حنیفہ يَقُولُ أَنَا رَأَيِّ الْإِجْتِهَادِيَّ هَذَا رَأْيِي وَهَذَا أَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ فَمَنْ جَاءَ بِرَأْيِّ غَيْرَ هَذَا قَبِلْنَاهُ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی. وہ اس طرح کہا کرتے تھے کہ میری رائے ہے اور میری رائے بہترین وَهَذَا أَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ, اور یہ یعنی بہترین رائے ہے کہ جو میں میری نظر میں ہے. پر جو فمن جاء برأی غیر هذا قبلناه حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی, اور حرام ہے اس کے لیے کہ جو میری رائے کو نہ جانتا ہو وہ میرے کلام سے فتویٰ دے. اس طرح کے وہ کہا کرتے تھے. بہرحال وقد استطاع تلامذة ابی حنیفہ من بعدہ کابی یوسف القاضی ان یکونوا لهم علاقات قویہ مع الدولة العباسیہ. اور اس کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد جیسے ابی یوسف القاضی انہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا یا انہوں نے اس میں کامیاب ہوئے کہ وہ بنی عباس کی حکومت کے ساتھ مضبوط اپنا علاقہ قائم کریں. وَيَنشُرُوا مَذْهَبَهُمْ, اور اپنے مذہب کو ان کے مذہب کو نشر کریں. عن طریق تولی منصب القضاء وغیرہ, مثلا قاضی بننے کے بعد یا اس طریقے سے ان کے مذہب کو نشر کریں. بہرحال اب ہم آج یعنی مذہب ابو حنیفہ کو ہم نے قدر امکان سمجھا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی. بہرحال ان کی نظریات کا پتہ چلا اور ان کی کس طریقے سے وہ فتویٰ دیتے تھے, کس بات کو ترجیح دیتے تھے, وہ رائے شخصی کو ترجیح دیتے تھے. اس پر تنقید امام باقر علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام نے کی اور زمانے کے علماء نے بھی کی, اور حتیٰ جو مذاہب تھے انہوں نے کہ جو مذاہب کے ائمہ تھے جیسے احمد بن حنبل یا امام مالک, ان لوگوں نے بھی ان کے اس نظریے کی مخالفت کی اور تنقید کی کہ وہ رائے شخصی کے اعتبار سے یا قیاس کے اعتبار سے فتویٰ دیتے تھے, اور باقی دیگر باتیں آپ نے پڑھی. خیر اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ دوسرے اور مذہب کے بارے میں آنے والے دروس میں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.